بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین خوش رہا کرے کیونکہ خوش رہنے کا دل کی تندرستی سے گہرا تعلق ہے اور اس سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ آیت الکرسی گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ گھر سے جنات اور شیاطین بھگانے کے لیے بلند آواز سے آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ اگر بلا وجہ دل اداس رہتا ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کریں، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ انسان کی چینگ چیتے کی رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ چینک روکنا صحت کے لیے مضر ہے۔ ناظرین، ٹانگوں میں درد کی بنیادی وجہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ہمارے مسلز میں پانی کی مقدار یا کسی بھی اعضاء میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو یہ ایک دباؤ پیدا کرتی ہے جس سے درد ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی عادت بنائیں۔ اس کے علاوہ ہفتے میں ایک بار زیتون یا سرسوں کی تیل سے ٹانگوں کی مالش ضرور کریں۔ ناظرین، کیلا کاربوہائیڈریٹ کی وافر مقدار کا حامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گردوں کی ناقص کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ خون میں پیدا ہونے والے زہریلے اثرات اور گردوں کی سوزش کے لیے کیلا بہت مفید ہے۔ کھانا کھاتے وقت کھانے میں غیب تلاش کرنے سے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ایک بار اپنے آپ کو 6 ماہ دے اگر آپ واقعی میں اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، اب امامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے جس قدر سفید و ملائم جلد آج دیکھی ہے ایسی کبھی نہیں دیکھی۔ راوی بیان کرتے ہیں اسی بات پر سہل بے ہوش ہو کر گر گئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا آپ کو سہل بن حنیف کے بارے میں کچھ خبر ہے؟ اللہ کی قسم وہ تو اپنا سر بھی نہیں اٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کے متعلق کسی بارے میں گمان کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم عامر بن ربیعہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور اس سے سخت لہجے میں بات کی اور فرمایا، تم اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو، تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ اس کے لیے غسل کرو۔ عامر نے اس کے لیے ایک برتن میں اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنے کہنے، اپنے گھٹنے، پاؤں کے اطراف اور ازار کے ساتھ کے اعضاء دھوئے۔ پھر وہ پانی اس پر ڈالا گیا تو وہ اٹھ کر لوگوں کے ساتھ چل پڑا اور اسے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ناظرین، ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ کھانے سے جسم کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان سو جاتا ہے لیکن اس کے دماغ کی کچھ حصے جاگ رہے ہوتے ہیں جو اس کی نسوں کو، ہاضمے کو اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں سونے سے انسان کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے اور اس کی صحت اور زندگی کو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ ناظرین، پٹوں اور جوڑوں وغیرہ میں درد رہتا ہو یا کمزوری ہو تو ورزش کیا کریں، درد اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ خارش والی متاثرہ جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو صبح نہار منہ 3 سے 4 جامن کھائے۔ چیری زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا اور چہرے کی سکن ہمیشہ تازہ رہے گی۔ پیٹ کے درد کا مسئلہ رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھایا کرے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرے کے فنجوں کا سوپ بنا کر پینا چاہیے۔ جس نے روزانہ چیاجوا کھجوریں کھا لی اس کو نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہیں جادو۔ ناظرین، اس پیول روزانہ استعمال کرنے سے معدہ تندرست رہتا ہے۔
اور انسان پیٹ اور قبض وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر موٹاپے اور شوگر جیسی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو رات کا کھانا کم سے کم کھائے اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کیا کرے۔ ناظرین، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھال لیتے تھے اور آپ بدشگونی نہیں لیتے تھے اور آپ اچھے نام پسند کرتے تھے۔ ناظرین، نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا دینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زعفران ہاضمہ ٹھیک کر کے بھوک کو بڑھاتا ہے۔ خارش کے مریض کو پانی میں زعفران گھول کر پلائے، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر منہ دھونے سے منہ صاف ہو جاتا ہے اور رنگ گورا رہتا ہے۔ سپیول کو پانی میں بھگو کر رات بھر رکھ دے، صبح اس میں لیموں نچوڑ کر پی لے۔ اس سے پیٹ صاف ہوگا اور قبض ٹوٹ جائے گی اور آپ کا نظام ہاضمہ بھی بہترین ہو جائے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے سوزش نہیں ہوتی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرے۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی کی مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ عجوا کھجور کینسر کے امراض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں اگر گڑ کھا لیا جائے تو اس سے ماہواری کا درد، سر کا درد اور پیٹ کے درد سے بھی نجات ملتا ہے۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ چوئنگم چبانے سے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دے، صبح اس پانی سے منہ دھو لے، جھریاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ دوپہر کو گنے کا رس پی لیا کرے، آپ کی آنکھوں میں کشش آ جائے گی۔ سٹرابری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرنے سے خشک کھانسی دور ہوتی ہے۔ یاد رکھے، بچوں کے سامنے بازاری اشیاء مت کھائیں۔ بچہ آپ کو دیکھ کر بازاری اشیاء کھانے کی ضد کرتا ہے۔ ادرک زخموں کو جلدی ٹھیک کرتی ہے۔ ناظرین، لیموں کا رس چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہے اور چاہیاں ختم ہو جاتی ہے۔ پالک سے آنکھوں کی صحت اچھی رہتی ہے اور کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے دل میں جلن، بہراپن اور وہم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے پتری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کھجور کا جوس پینے سے پیٹ کی چربی ختم ہوتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ معدے کے مریض لوگوں کے لیے دن میں سلاد کے ساتھ پیاز کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کرے، اس سے معدے کی تیزابیت بھی ختم ہو جائے گی، ہڈیوں میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ ناشتے میں عجوا کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے حفاظت میں رہتا ہے۔ روز ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ صبح نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنے چاہیے۔ ایک کپ دودھ میں دستانے بادام کے ڈال کر پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی، سینے کی بلم ختم ہو جائے گی اور اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال بنا کر کھائے۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ لیموں کے چھلکوں پر چینی لگا کر دانت دبوں پر رگڑو، اس سے دانت دبے اور کالا پن دور ہو جائے گا۔ اگر کھانسی نہ جاتی ہو تو ملٹی کی جڑ چوس لو، کھانسی رک جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کرو۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تیز مرچوں والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں
کبھی گھٹنوں کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ خشکی سے نجات چاہتے ہو تو تھوڑی سی دہی میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کر نہانے سے 2 گھنٹے پہلے بالوں میں لگائے اور 2 گھنٹے بعد شیمپو کر لیں۔ چھوٹے قد سے پریشان لوگ کھجور سے اپنا قد بڑھائے، 3 کھجوریں لے، 1 گلاس دودھ پکائے، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح کو روزانہ پی لیا کریں۔ اپنے بچوں کو پاورفل بنائے اور کمزوری سے بچائے۔ بچوں کے لیے نوڈل وغیرہ بنائے تو اس میں لال لوبیا ضرور استعمال کریں۔ پیاز آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے اور بچوں کے مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ روزانہ 1 کپ دہی آپ کی جلد کو چمکدار بناتا ہے، معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ سر میں خشکی ہو تو تیل میں انڈا اور دہی مکس کر کے چند دن لگانے سے خشکی غائب ہو جائے گی۔ مولی کا پانی اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے پرانا نزلہ زکام ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گلے میں درد رہتا ہو تو مولی کے ساتھ لہسن کا استعمال کریں۔ ناظرین، حفصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کسی گمشدہ چیز کے بارے میں دریافت کرے تو اس شخص کی 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، روغن زیتون دانتوں پر ملنے سے مسوڑے اور ملتے ہوئے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پیشاب میں جلن رہتی ہو یا پیشاب جل کر آتا ہو تو صبح نہار منہ 1 پیالی دہی کھائے۔ 40 سال سے کم عمر والے لوگ کسی بھی وقت دودھ پی سکتے ہیں، لیکن 40 سال سے اوپر والے لوگ صبح کے وقت دودھ پی سکتے ہیں۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ بدہضمی اور دوران خون کا نظام بہتر کرنے میں لیمو پانی بہترین چیز ہے۔ اگر آپ نیم گرم پانی میں لیمو نچوڑ کر اس میں شہد بھی شامل کر دیں تو اس شربت کے پینے سے نزلہ، زکام اور کھانسی میں بھی افاقہ ہوگا۔ کھانے کھانے سے پہلے نمک کھا لو، کیونکہ نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کو گیس اور ہاضمے کی شکایت ہو تو وہ جوائن کو پیس کر اس میں چند قطرے لیموں کا رس اور شہد ملا کر پیے، انشاءاللہ نزلہ، زکام اور کھانسی میں آرام ملے گا۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پی لے، ہاضمہ ہلکا ہو جائے گا۔ پسی ہوئی ہلدی میں پانی اور تھوڑا شہد ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائے، خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لے، غیر ضروری بال چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے سوزش نہیں ہوتی۔ چہرہ خشک ہو تو 1 کھانے کا چمچ چینی میں آدھا چائے کا چمچ شہد اور نمک ملا کر مساج کرے، تھوڑی دیر بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لے۔ دماغ کی خشکی، کمزوری اور چکر آنا، ان سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کیا کرے۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے کی وجہ سے کئی بیماریاں پیٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کچھ ایسے امور و معاملات ہیں جو ہم دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہم پرندوں کے ذریعے پھال لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دل میں پاتا ہے، وہ پھال لینا تمہیں کام کرنے سے نہ روکے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو لکیریں کھینچا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی بھی لکیریں کھینچا کرتے تھے، جس کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے موافق ہو گیا وہ ٹھیک ہے۔ دھنیا کے بیج کا پاؤڈر تیل میں ملائے اور ہفتے میں 2 بار بالوں کی جڑوں میں لگائے، بال جڑنا بند ہو جائے گی اور بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائے گی۔ تلسی کے تھوڑے سے بیج 1 گلاس پانی میں ڈال کر اس وقت تک ابالیں جب تک یہ گاڑھا نہ ہو جائے، پھر اس کو چھان لے اور اسے ٹھنڈا کر کے پی لے۔ معدے کی گرمائی سے چھٹکارا حاصل ہوگی۔ ناظرین، سونے والے تکیے کو بدلتے رہے، اس کو صاف رکھے۔ اگر تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم رہتے ہیں، جس کی وجہ سے چہرے پر باریک دانے بنتے ہیں۔ اگر آپ کو بواسیر کی بیماری ہو تو زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ اگر آپ شام 4 بجے 1 مٹھی چنے کا استعمال روزانہ کریں تو کولیسٹرول کم کرنے کے ساتھ ساتھ
وزن میں بغیر کسی نقصان کے نمایاں کمی کر سکتے ہیں۔ اس میں موجود پروٹین اور آئرن وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ہونے والی کمزوری سے بھی انسان کو بچاتا ہے، یعنی یہ محض جسمانی قوت بڑھاتے ہیں، وزن نہیں۔ چھوٹے بچوں کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مسل دے، وہ ٹھنڈ سے محفوظ رہے گے۔ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کرے اور کیلے کھائے۔ کیلا نمک کے اثر کو کم کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور جلد بھی ملائم محسوس ہوگی۔